پہلے تو اپنی بات میں ایک تصحیح کر لیجئے، باندیوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ یا کونکوبائنس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا۔ منکوحہ وہ بیویاں کہلاتی تھیں اور یہ باندیاں کہلاتی تھیں، یہ ملکیت ہوتی تھی۔ بیوی ملکیت نہیں ہوتی، بیوی تو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت آپ کے ساتھ آتی ہے، زندگی گزارتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت سے نکاح ہوا ہے، اور بیوی جو ہے اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کبھی چاہے تو آپ سے سپریشن جو ہے وہ حاصل کر لے۔ لیکن یہ جو ملکیت کا تصور ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ اس میں نکاح ہے، نہ اس میں کوئی وراثت کا حصہ ہے، بلکہ وہ تو خود وراثت میں منتقل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے کچھ باندیاں تھیں تو اس کے انتقال کے بعد وہ اس کی ملکیت ان کی جو ہے جیسے اور پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوگی، اولاد کو ایسے ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ چاہے اچھی لگے چاہے بری، لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے ایز سچ کے جیسے وہ تھا معاملہ۔ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اس کو پیلیٹیبل بنانے کے لیے اور اس کو جو ہے اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے۔ سٹیٹس جو ہے باندی کا، کونکوبائنس کا، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ جو سوال ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ شادی کے تعلقات بھی جائز ہیں، اور اس کے علاوہ جو لونڈیاں آپ کے تابع ہوں ان کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، اور وہاں شادی کی شرط نہیں ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں پوری طرح آپ سے متفق ہوں کہ یہاں شادی کی کسی شرط کا کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ قطعی طور پر ایسی آیات ہیں جن میں شادی کا ذکر مکمل کرنے کے بعد پھر اس تمتع کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ سوال ہے جو ذہنوں کو کلیدتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جنسی تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ کیا اپنی ذات میں یہ ناپاک چیز ہے یا اپنی ذات میں نیوٹرل چیز ہے؟ کسی چیز کی حرمت و حلت جہاں ذاتی نہ ہو وہاں علم الہی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ذاتی طور پر یہ تعلق حرام ہو تو پھر نکاح کے بعد بھی اس کی نوعیت وہی رہتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس لیے نکاح اور غیر نکاح میں صرف اذن الہی یا اذن الہی کے فقدان کا فرق ہے۔ اللہ نے اجازت دی تو یہ تعلق جو لوگوں کو ناپاک دکھائی دیتا ہے پاک ہو گیا۔ اللہ نے اجازت دی تو یہ تعلق جو لوگوں کو ناپاک دکھائی دیتا ہے پاک ہو گیا۔ اللہ نے اجازت دی تو یہ تعلق جو لوگوں کو ناپاک دکھائی دیتا ہے پاک ہو گیا، کیونکہ شادی بھی تو اللہ کی اجازت ہی سے پاک ہوئی تھی۔ اس لیے اس کو ایک تیسری قسم کے طور پر ٹریٹ کرنا، جب خدا پر ایمان ہو اور خدا کے ایمان پر ہی مدار ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ لن تنالو جو ہے سورۃ النساء، اس میں 4 سپارے میں ایک آیت ہے، اور اس میں کہا ہے کہ اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ عورتوں سے انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو یا کسی باندی سے تعلق قائم کر لو۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ قرآن بھی تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ نہیں میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں، میں ترجمے کے اوپر کہہ رہا ہوں، صحیح ہے ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن باندی ہے کیا؟ باندی کیا؟ باندی وہی ہے جو کنٹونمنٹ سے عورت پکڑی جائے گی، اس کو امیر لشکر جو ہے فوج کا کمانڈر ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ایک منٹ آپ نے یہ میں نے ڈسٹریبیوٹ کرنی، میں ٹھہر گیا۔ یعنی ایک لڑکی پکڑی گئی اور اس کو میں نے اپنی نوکرانی بنا لیا۔ کس طرح؟ ایک منٹ میں سوال پورا کر لوں، کیونکہ اب یہ سوال میں انٹرسٹ لے کے کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ مجھے صحبت کی اجازت ہے بغیر نکاح کے؟ آپ ذرا بات سن لیں جی۔ اگر کمانڈر ان چیف نے جو عورت پکڑی، اب آپ نے بات نہیں اب جنرل کیانی صاحب نے پکڑ کے مجھے دے دیا، اب کیا ہوگا؟ اب آپ نے بات پوری سننی ہے، آپ کنٹیکسٹ سے بات کاٹتے ہیں نا، اس لیے میں کہتا ہوں اس میں کنٹیکسٹ کی طرف آئیں آپ۔ کمانڈر ان چیف نے عورت پکڑی گئی جنگ کے دوران، اب ایک صورت یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، دوسری صورت ہے اس کو منڈی بھیج دیا جائے،
تیسری صورت یہ کسی مسلمان کے پوزیشن میں آ جائے. اگر پوزیشن میں آ جائے گی, مرد اسے اپنی ڈیزائر پوری کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. ایک منٹ, نہیں قباحت میں کیوں قباحت کی بات کروں گا؟ میں آپ کے ساتھ اس پہ میں بالکل آن سیم پیج ہوں. فرق یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بغیر نکاح کیوں ہو سکتا ہے. تو ظاہری بات دیکھیں, دو طرح کی پراپرٹی ہوتی ہے. ایک منٹ سر, میں پراپرٹی کی بات ہی نہیں کر رہا, میں ابھی اس کی میکینکس میں جا ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بغیر نکاح کے اجازت ہے, میکینکس میں جانا پڑتا ہے. بغیر نکاح کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بغیر نکاح کے سیکس کی اجازت ہے؟ بیوی سے نہیں, بیوی کے ساتھ نکاح کرنا پڑتا ہے. میں باندھی کی بات کر رہا ہوں, لانڈی کی بات کر رہا ہوں. ہاں بالکل, باندھی سے اجازت ہے نکاح کے بغیر. باندھی کی ٹرم کا مطلب یہی ہے, آپ کو قرآن جی کا ترجمہ آپ ایگری کر رہے ہیں اس سے؟ جی حالت جنگ میں جو کسی بھی حالت میں؟ جی نہیں, جنگ کی حالت میں. اچھا, جنگ کی حالت میں, جنگ کی حالت میں جو عورت پکڑی جائے اور خلیفہ وقت تمہارے حصے میں وہ دے دے تو وہ تمہاری باندھی ہوئی, تمہاری وہ ملکیت ہو گئی, تو آپ نکاح کے سوا اس کے ساتھ مجامعت کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی تو ہے نا کہ سورۃ النساء میں غالباً اس قسم کا ہے ایکسپلینیشن کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ بے راروی کی طرف جا سکتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اجازت ہے ایک باندھی رکھ لیں. دیکھو جی, اب باندھی آپ کو دے گا تو رکھے گا نا, کہ مفت میں رکھ لیں گے. اور چلے میں کہہ رہا ہوں رکھ لی میں نے, اس کی اجازت ہے؟ ہاں تو ٹھیک ہے, آپ کو دے گا تو رکھے گا. وہ دینی کسی نے نہیں, جنگ کرنی پڑے گی, جہاد کرنا پڑے گا اس کے لیے, پھر ملے گی آپ کو. اس میں شرط اگر کی اللہ کریم نے لگائی ہے کہ اگر ایک عورت کے ساتھ تمہاری گزارا نہیں ہو رہا ہے تو 2 کر لو, 3 کر لو, بشرطے کہ تم ان کے اندر انصاف. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, انصاف کو چھوڑ دیں. اور آخر میں جو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ انصاف نہیں کر سکتے تو باندی کے ساتھ تعلق. باندی اگر وقت کا خلیفہ آپ کو ہدیہ کرتا ہے, دیتا ہے, آپ کے حصے میں آتی ہے, تو اس کو نکاح کے سوا آپ مجامعت کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں بالکل. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نکاح کے علاوہ سیکس کرتا ہوں تو وہ زنا کے زمرے میں نہیں آئے گا. باندی کے ساتھ وہی کہہ رہا ہوں, حالت جنگ میں باندی جو حصے آئے گی اس کے ساتھ آپ کی. اچھا علامہ صاحب, جس طرح لانڈی سے اس کی اجازت ہے, کیا کسی عورت کو غلام سے بھی اجازت ہے؟ عورت کو غلام سے اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے, نہیں شادی کے بغیر آپ کو لانڈی سے شادی کی, تو آپ کے مطابق تو لانڈی سے شادی کی قدغن نہیں ہے نا وہاں پہ؟ نہیں ہے, نہیں قدغن. تو کیا غلام سے اجازت ہے؟ غلام سے آزاد عورت کو شادی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ آزاد ہو جاتا ہے تو اس سے شادی ہو سکتی ہے. شادی کی میں بات ہی نہیں کر رہا. جی دیکھو جی, لانڈی جو ہے نا جی, وہ بیویوں کا جو اللہ کریم نے فرمایا ہے, 1 کر لو, 2 3 4 یہاں تک, اور بیویوں کا معاملہ ختم ہو گیا. اور آگے لانڈی کا ذکر آ رہا ہے, اس میں نکاح کی جو ہے ضرورت نہیں, نکاح کے سوا یہاں نکاح کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح ہے. یہ حالت جہاد میں جو مجاہدین لڑتے ہیں تو کسی بھی حالت میں, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کسی بھی حالت نکاح میں کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی یہ رہا مسئلہ کہ لانڈی سے نکاح کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. نکاح کے سوا یہ جو قرآن کے احکام ہیں, نکاح کے سوا لانڈی رکھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ مجامعت کر سکتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں, یعنی لانڈی جو ہے نا, آپ اس کو کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں, ہبہ کر سکتے ہیں, آگے بیچ سکتے ہیں. جب وہ آپ کے بچے کی ماں بن گئی تو وہ پھر عورتوں کے حق میں آ گئی, نہ آپ کو بیچ سکتے ہیں نہ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں.